اور میں عاشقوں کے لیے اس میں ایک راز بتاتا ہوں، ساری زندگی یاد رکھیے گا، عاشقوں کے لیے راز ہے، عقل سے چلنے والوں کے لیے کوئی راز نہیں ہے۔ اور عاشقوں کے لیے راز یہ ہے ہر سیکھنے سکھانے پہ ناگواریاں آئیں گی۔ جب بھی بندہ سیکھنے سکھانے کے سفر میں چلے گا، وہ تسبیح خانے کا سفر ہے، وہ خدمت کا سفر ہے، وہ زندگی کا کوئی سفر ہے، اس میں کوئی ناگواریاں آ کے ایسے بھینچیں گی، ایسی کہ ایسے جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ یہ ہر روح کے سفر میں ناگواریاں روح کے سفر کا حصہ ہیں۔ یہ عاشقوں کے لیے راز ہے، اس میں وحی کا راز ہے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا، جب اللہ کے علم میں سے علم سینے میں منتقل ہوا میرے رب کی قدرت اور طاقت کے ساتھ، پھر حضور نے فرمایا اقرا باسم ربک، خود فرمایا۔ تو اس میں لفظ الف ہے، احد میں لفظ، احد کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا کا پہلا لفظ کیا ہے؟ احمد کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا پہلا لفظ۔ یہ کائنات کے رازوں میں سے ہے۔ اور محمود احمد دال سے ہے، محمود کا آخری لفظ کیا ہے؟ محمد کا، محمود کا، احمد کا۔ میرے رب کے ناموں میں، صفاتی نام میں پہلا نام، پہلا لفظ، آخری لفظ دال ہے۔ محمد کا آخری لفظ دال ہے، محمود کا آخری لفظ دال ہے، احمد کا آخری لفظ دال ہے۔ اور جو لفظ ہاں ہے نا، ہاں بنیادی طور پہ ابدالوں کا لفظ ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہاں نقطہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا۔ جو ہاں ہے یہ ابدالوں کا لفظ ہے۔ ہاں یہ ابدالوں کا لفظ ہے۔ 40 ابدال ہر وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ کائنات میں جو نظام عالم کو چلا رہے ہیں وہ 40 ابدال موجود ہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ۔ ایک ابدال اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ پاک وہ منصب، وہ مقام، وہ مرتبہ دوسرے ابدال کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے بعض محدثین یہاں تک فرماتے ہیں ابدال بدل کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک کا بدل دوسرا آ جاتا ہے۔ ایک وصال ہوا، ایک ابدال کا وصال ہوا، اس کی جگہ دوسرا ابدال آ گیا۔ 40 ابدالوں کے وظائف جتنے بھی ہیں ان میں ہاں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے ہاں، اس کی وجہ ہے۔ اور 40 سے 40 ابدال اپنی نمازیں حتیم میں پڑھتے ہیں۔ ہاں حتیم کون سا؟ کعبہ کے ساتھ جو بچی ہوئی جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ مجھے آپ کو نظر بھی آئیں، اپنی نمازیں حتیم میں پڑھتے ہیں۔ یہ ابدالوں کا لفظ ہے۔ ہاں الف اللہ سے، دال محمد محمود احمد سے۔ اور جب بندہ ان تینوں حروف کو پڑھتا ہے، احد احد احد، پڑھیں ذرا دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے، ہلکا ہلکا، احد 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 احد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے میرا فلاں جو ہے مالک بہت ظالم ہے، بہت زیادہ۔ میں نے کہا تو زیادتی کرتا ہوگا تو زیادتی کا بدلہ زیادتی ہوگا۔ کہنے لگا نہیں، بہت ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ظلم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے فجر سے پہلے آپ رات کے 12 بجے جا، تنخواہ بہت تھوڑی دیتا ہے۔ اس دور میں 12,000 تنخواہ تھی عام آدمی کی، وہ 4,500 دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سی چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں، گروی رکھوائی ہوئی ہیں، اگر جائے گا تو یہ چیزیں تیری غبن ہے، ختم ہے۔ اس نے استعام کروائے ہوئے ہیں، اس نے انگوٹھے رکھوائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کروائی ہیں اس نے۔ اور میں اس سے نجات، یہ اندرون سندھ کی بات ہے، میں اس سے نجات نہیں پا سکتا، میں اس سے نجات نہیں پا سکتا، بہت زیادہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ میں نے اسے ایک عمل بتایا، کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ عمل پہلی دفعہ آج کے اس مذاکرے میں مجھے مل رہا۔ میں نے کہا زمین پہ لیٹ کرنا، ایسے تصور کر، پہلے میں نے تحقیق کی، یہ ہر کسی کے لیے عمل نہیں ہے، ذرا غلطی نہ کرنا۔ پہلے میں نے تحقیق کی کئی دنوں تک کہ واقعی اس کا مالک ظالم بھی ہے یا یہ ظالم ہے۔ غریب اپنی زیادتی کر کے پھر کہتا ہے جی مالدار نے میرے پر ظلم کیا ہے، حالانکہ اس وقت غریب ظالم ہوتا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ واقعی ظالم ہے، اس نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کی بیوی بچوں کو لونڈیاں بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، واقعی ظالم ہے۔ میں نے اسے ایک طریقہ بتایا، میں نے کہا زمین پہ لیٹ جا اور تصور کر تیرا مالک ابو جہل تجھے مار رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے احد احد، اور کہے اس بے چینی کے ساتھ اور تڑپ کے پڑھ احد احد احد۔
रोजाना 10-15-20 मिनट ऐसे कर लिया कर, रोजाना बस ऐसे तड़प, पर करना तड़प के साथ, बगैर तड़प के कुछ नहीं बनता। इसलिए मेरा शिकवा है आपसे पुराना, हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते नहीं, हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते नहीं। मेरा शिकवा है, अपनी जात से वो शिकवा है कि मुझे भी मांगना आ जाए। आपको बार बार इसलिए अर्ज करता हूं कि आपकी वजह से मुझे भी मांगना आ जाए। हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते नहीं हैं, पढ़ते हैं। मैंने उससे कहा कि ऐसी बेचैनी से, बेकली बेकरारी से, ऐसे के नीचे आग है और अबू जहल आग से घसीट रहा है, नीचे आग है और वो तुझे आग से घसीट रहा है, आग के ऊपर, अंगारों के ऊपर, और तू बेचैनी बेकली बेकरारी तड़प के साथ कहता है आहद आहद आहद, तड़प के साथ कहता है आहद। इस तरफ के साथ आहद आहद पढ़, 40 दिन अमल कर, फिर मुझे बता। 40 दिन के बाद जो हुआ वो मैं नहीं बताता। अल्लाह, अच्छा ये वजीफा मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये अल्लाह के इल्म में से मुझे मिला, किसी किताब में नहीं पढ़ा कि ये भी एक वजीफा है। क्या पढ़ा? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का, अल्लाह के इल्म में से इल्म है। तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता, तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता, और वो चीज जो दीन से ना टकराए वो शिरक नहीं होती, जो दीन से ना टकराए। एक और सुने वाक़या, अब आहद की बात बता रहा हूं। हमने तो 11 जुमेराते बहुत कुछ लेना है, जल्दी तो नहीं है, हा? हमने तो 11 जुमेराते बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ लेना है। एक और चीज बताऊं, वो ये है, एक साहब मुझसे कहने लगे नफ्स और शैतान के हाथों परेशान हो गया, कोई सच्चाई की राहें, कोई रूह की दुनिया, कोई मन की दुनिया, कोई जज्बों की दुनिया, कोई विजदान की दुनिया, कोई ऐसी दुनिया मुझे मिल जाए, थक गया, बहुत परेशान। नेकी पे आना चाहता हूं, अपने तन मन को नेकी पे लाना चाहता हूं, जिंदगी की कमियों कोताहियों को, खोट को खत्म करना चाहता हूं। रातें रोशन हो, दिल रोशन हो, दिन रोशन हो, सुबह रोशन हो, शाम रोशन हो, इस पे जिंदगी पे लाना चाहता हूं, पर नफ्स और शैतान मेरा साथ नहीं दे रहा, और मैं सीधी राहों पे चलता हूं, वो टेढ़ी राहों पे चलाता है, क्या करूं? मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा अबू जहल है, और तो अबू जहल ही मारता था बिलाल जैसे आशिकों को। मैंने कहा तू बिलाल बन जा, तू बन जा बिलाल, और क्या कर, इसी तरह तड़प। मैंने कहा बिस्तर पे तड़प कोई बात नहीं, कालीन पे तड़प कोई बात नहीं, जरूरी है फर्श पे तड़प, तड़प। और तड़प के तसव्वुर करके मैं अंगारों पे हूं, गर्म पत्थरों पे हूं, कोड़े मारे जा रहे, मुझे मारा जा रहा, और मैं कह रहा क्या? अब पढ़े दर्द से, अहद अहद। बस मैंने कहा रोजाना ये हालत बना, ए जोश जनू बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना भी बनना मुश्किल नहीं, सूरत तो बना दीवानों से, चलो दीवानों वाली सूरत ही बना ले। अहद 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 अहद। बस मेरा गुमान यह है कि मैं अगर ये लफ्ज अभी जो कहने लगा हूं कहूंगा तो शायद मेरी बात इंशाल्लाह लाजवाब होगी, फिर भी दावा नहीं। तो मैंने उस शख्स को देखा जो शख्स ये शिकवा लेके आया था, आज वो मकाम विलायत पे है इस अमल की वजह से, आज वो मकाम विलायत पे है इस अमल की वजह से। इसका मैंने फिर नाम रख दिया बिलाली अदाएं और बिलाली जिक्र, बिलाली अदाएं और बिलाली जिक्र, बिलाली अदाएं और बिलाली जिक्र। आप नहीं गुमान कर सकते कि लफ्ज अहद में क्या ताकत है। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद में क्या तासीर है और अहद में क्या कमाल है। तो मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनसे कहो, मेरे हबीब उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाह समद। अब आगे सुने, ये मैंने थोड़ा सा अहद का तज़किरा किया, थोड़ा थोड़ा करूंगा। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमने 11 जुमेरातें चलना है एक दूसरे को साथ लेके, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद अहद अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, और अहद हा दाल अलिफ हा और दाल, वो भी 3। जब अल्लाह पढ़ता है ना अल्लाह समद, 3 फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है, किरणें बढ़ाता है। कौन सा लफ्ज? समद। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये 3 फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो 3 फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक़्तिदारों में से इक़्तिदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक़्तिदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? तो जो बंदा हजारों की तादाद में सूरत इखलास के अंदर समद पढ़ेगा, याद रहे, जो बंदा हजारों की तादाद में समद पढ़ेगा, और फिर अगली खुशकिस्मती सुनो, आप वो खुशकिस्मत मजमा हैं जो इस वक्त अकेले नहीं है, हाजिरीन बेशुमार मौजूद है, बराह रास्त पूरी दुनिया हमारे साथ कैमरे नेट की दुनिया के साथ शामिल है, और इनमें कौन मकबूल महबूब मतलूब कौन होगा? और उनका पढ़ा हुआ अल्लाह की बारगाह में क्या ताकत और क्या कुव्वत है। अल्लाह 3 फरिश्तों को भेज दे, समद को, समद को, स्वाद जिब्रील, मीन मीकाइल, दाल इस राफी। अच्छा, चौथा आना चाहता है, तीनों कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं है, अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं। अल्लाह के अभी बैठे थे, एक शख्स आई, मेरे हुजूर ने फरमाया ये जन्नती है। दूसरी दफा आए, मेरे हुजूर ने फरमाया ये जन्नती है। पता चला कि उसको सूरत इखलास से मोहब्बत है। एक बार जिब्रील बैठे थे, एक रिवायत और है, मफहूम है, जिब्रील बैठे थे, एक शख्स आया, जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स आ रहा ना, दुनिया में इसका तारुफ थोड़ा है, अर्श वालों पे, आसमान वालों पे, फरिश्तों में इसका तारुफ बहुत ज्यादा है। पूछा जिब्रील इसकी वजह? जिब्रील इसकी वजह फरमाया सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, कुल हुवल्लाह से मोहब्बत करता है, सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। सोच नहीं सकते इस सूरत के मौक्कलात कितने ताकतवर हैं, इस सूरत के साथ अल्लाह पाक ने जो फरिश्तों की ताकत और कुव्वत लगाई है वो कितनी ताकतवर है। अब मैं एक छोटा सा अमलियात की दुनिया का एक और चीज बताता हूं। अहद पहला और अहद आखिर, सूरत का इब्तिदाइया भी अहद जिससे कहते हैं मतलब अहद, और सूरत का आखिरी जिसे मकता कहते हैं वो भी अहद। ये चाल बन जाती है आतिशी। अब मैं अमलियात की दुनिया की जिनको दिलचस्पी है उनको बता रहा हूं थोड़ी सी बात। ये आतिशी चाल है, और आतिशी चाल जो है आग खुद रह जाती है, बाकी हर चीज को खत्म कर देती है। आग का मिजाज है, आग खुद रह जाती है, हर चीज खत्म कर देती है। अगर मेरा रब इसमें समद न डालता, समद न डालता, तो ये इतनी ताकतवर आतिशी चाल थी
کہ پھر یہ ایک دفعہ پڑھتے اور جس چیز کو آگ لگانا ہی ہوتی آگ لگ جاتی ہے، جس چیز کو جلانا ہوتا ہے جل جاتا ہے، جسم جل جاتے، زندگیاں جل جاتی، پتھر جل جاتے، نظام جل جاتا۔ اور اس کا آتشی نقش میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کا ایک نقش دیا تھا، فرمایا یہ لکھ، سورۃ اخلاص کا ایک آتشی نقش دیا تھا، یہ لکھا کے سمت کو چاروں کونوں، تین کونوں میں، وہ مثلث نقش تھا، سمت کو تین کونوں پہ لکھوایا تھا، اور لکھوا کے فرمایا اس چیز کو آگ لگانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا سرکار کچھ بھی کھاؤ، میں نے آج تک یہ نہیں کہا، اپنے مرشد پہ اندھے بھروسے کیے، اندھے اعتماد کیے، اندھا یقین کیا۔ مجھے فرمان لے کے کچھ جلانا چاہتا ہے، وہ ایک ٹوکرا نہیں ہوتا یہ جس کے یہ تینکوں کا بنا ہوا ٹوکرا، جس کے نیچے مرغیوں کو ڈھانکتے ہیں، پہلے ہوتے تھے ٹوکرے، چلو پتہ نہیں کس کا بنا ہوا، جس کے نیچے مرغیاں ڈھانکتے ہیں، شاخوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، درختوں کی، پودوں کی لکڑیوں کا، شہتوت کی لکڑیاں، فالسے کی لکڑیاں، ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پرانا سا پڑا تھا، خود فرمانے لگے اچھا ایسا کر اس ٹوکرے کو جلا دے، یہ اپنی ملکیت ہے، فرمانے لگے یہ نقش لے ہاتھ میں، ایسے یہ دیکھیں، ایسے ہاتھ میں لے، بس کیسے مل، ایسے ملا، ملتے نا، جب میرے ادھر آگ پیدا ہوئی پھٹ کر کے ادھر دیکھا میں نے، اور یہ پتہ ہے کتنے دیر ہوا؟ آدھا منٹ، بس آدھا منٹ۔ فرمایا چاہے جس کو آگ لگا، جس کے گھر کو آگ لگا، جس کی دکان کو آگ لگا، جس کے جسم کو آگ لگا، جس کی کھانا خراب کر دے، یہ تجھے نقش دے رہا ہوں، پر طارق مظلوم بن کے مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، مظلوم بن کے مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا۔ اور اس کو آگ ایسی لگی، ایک ہے نا آگ لگ رہی ہے، ایک دم پھک ہوئی، دیکھا تو سب شراک تھا، اس کو ایٹمی آگ نہیں ہوتی جیسے، بوتل واپس رکھ دیں، اللہ اکبر۔ بولنے والے حضرات کو پیاس نہیں لگتی، سننے والوں کو لگتی ہے، لگتا ہے چور مرغ بٹیر کھا کے آتے ہیں روزانہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس روٹی نہیں تھی، کہتا میرے سامنے نہ کھاؤ، تم کھاتے ہو مجھے غصہ آتا ہے۔ اچھا ایک ہے نا تھوڑا تھوڑا جلے، نہیں ایک دم دیکھا تو راک تھا سب کچھ، بالکل راک۔ آتشی چال یہاں سے شروع ہوتی، یہاں سے یہ مثلث نقش بنتا ہے، نہ مربع ہوتا ہے، نہ مخمس ہوتا ہے نقش، یہ مثلث نقش ہے جس کے تینوں کونوں پہ سمد لکھا جاتا ہے، ایک خاص چال ہے اس کی، بس اس کو وہیں لکھ، کاغذ نہیں ملتا نا، کوئی بات نہیں، ادھر ہتھیلی پہ لکھ، اس طرح ایسے بنا نقش، ہتھیلی پہ نقش بنا، اور ہتھیلی پہ نقش بنا کہ یوں لکھ، اور ہتھیلی کو رگڑنا شروع کر دے، چل بھائی نقد ہو، سواد ہو، ادھار ہو، فساد ہو، یوں دنیا میں ایسے پھر جیسے کوئی تجھے کہیں کہ بے بس ہے، تیرا کوئی اندازہ نہ لگا سکے، کن فی دنیا غریباً دنیا، غریب کہتے ہیں پردیسی کو، مسافر کو، ایسا جس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اللہ والوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے، اور میں ہاں ہے، کہا سکھا دیں۔ شیخ نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے، نہ حضرت میں اہل ہوں، جیسے فرمائیں گے، فرمایا تھوڑی سی چیز پہ تو اسم اعظم آزمائے گا، بندوں کو مار کر رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا، میں نہیں، کئی سال تک آخر فرمایا اچھا چلو ایسا کر، شہر کے دروازے پہ جا، جو واقعہ نظر آئے آ کے مجھے بتا۔ شہر کے دروازے پہ گیا، بیٹھے ایک بابا جی آئے، ہانپتے کامتے، کمر پہ لکڑیاں ڈالی ہوئی، لکڑ ہارے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لائے، بچوں کی روزی روٹی بیچ کے کریں گے، بچوں کی روزی روٹی۔ شہر کا بندہ کھڑا تھا، کوتوال کھڑا تھا، اس نے بابا جی کو بلایا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین لی، بابا روتا ہوا چلا گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا کہ بابا اتنا بیچارہ بوڑھا اور اس کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی، اگر آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس بندے کو خاک اور راکھ کر دیتا، اس کو سبق سکھا دیتا کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا ہاں کیا دیکھا؟ میں ایسے ایک بابا تھا، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور میں ہاتھ ملتا مسلتا رہ گیا کہ بابا جی کے ساتھ زیادتی کا اسے سبق سکھانا چاہیے تھا۔ تو شیخ نے فرمایا وہی بابا تھا جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا، اس بابے کا برتن دیکھ، حوصلہ دیکھ۔ اچھے خاصے بندے کہیں گے کیا ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے،
کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا. کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا. اللہ پاک نے اس کے اندر جو سمت ڈالا ہے، اللہ الصمد، سمت ڈالا ہے، میرے رب نے اپنا نور اس میں شامل کر کے سورت اخلاص کو ایسے ٹھنڈا بنا دیا. اللہ الصمد. سورت اخلاص کی جان دو لفظ ہی ہیں، تین لفظ. ایک اللہ پہلی جان ہے، دوسرا احد، تیسرا سمد. پہلا منہ بھر کے، جی بھر کے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہو اللہ. دل کی کیفیتوں سے ساتھ کہو. محسوس کرو انگ انگ میں کیسے سکون اتر جاتا ہے. انگ انگ میں کیسے سکون اتر جاتا ہے. انگ انگ میں سکون اتر جاتا ہے، سکون. تین راز ہیں اخلاص میں، اللہ، احد اور سمد. اللہ، احد اور اب اگلا ایک اور راز بتاتا ہوں. تین رازوں کے یہ تین چابیاں ہیں، تین خزانوں کی، اور ہر خزانہ زمین و آسمان سے بڑا ہے. ان چابیوں کو اگر چلانا سیکھنا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ چابی کے دندانے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک دندانہ ٹوٹ جائے تو چابی چلتی ہے کیا؟ ایک جمعرات چوک جائے تو پھر اپنی زندگی کے رازوں میں سے اس چابی کے دندانے پورے ہوں، بس ساری حیاتی خود بھی کھائیں، نسلوں کو بھی کھائیں، کھلائیں. چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن کر کر کھانی. بیٹا صبح جانا کام پہ، صبح آنا، پھر گرما گرم ڈشیں کھانے کھا، تتا بھوجن کر کر کھانا. یہ دندانے ہیں، یہ دندانے ہیں. اور یہ سورت اخلاص کے اندر جو سمت ہے، یہ سورت اخلاص کے راز ہے. احد سورت اخلاص کا راز ہے. اللہ سورت اخلاص کا تاج ہے، تاج ہے، تاج. اب جو راز بتا رہا ہوں، ایک راز تو یہ ہے کہ اس کے دندانے پورے ہوں، اس چابی کا راز یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چابی آپ کے پاس بھی ہو، چابی بھی ہوگی، اس کے دندانے بھی ہوں گے، اور آپ کے پاس چابی نہ ہو تو پھر بھی تو تالا نہیں کھلے گا. اور اگر چابی لینی ہے تو یہ جو اجتماعی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ میرے سامنے اس وقت جتنا مجمع بیٹھا ہے، حاضرین کا مجمع، غائبین کا مجمع، پوری دنیا میں براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ جو مجمع ہے یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے. یہ مجمع بیٹھ کے، یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے. خواجہ عبید اللہ ارہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی تھے بہت بڑے. وہ کیا کرتے تھے؟ فساق اور صالحین دونوں جمع کر کے ایک جگہ کہتے تھے ذکر کرو. اب میں لفظ پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. فساق دنیا کے آخری بدکار اور گنہگار، اور صالحین جمع کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، تسبیح کرو، اجتماعی. صالحین ڈرتے تھے گناہگاروں سے، گناہگار ڈرتے تھے نیکوں سے، لیکن ملا کے کراتے تھے، اور اس میں سے حیرت انگیز ولایت کے تاجدار بنتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں بٹھاتے ہیں؟ اب سن لے راز اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. فرماتے تھے اس لیے نیکوں کو بٹھاتا ہوں کہ نیک بدکاروں پہ نظر ڈالیں تو ان کے دل میں ان کے لیے ترس آئے، اور بدکار نیکوں پہ نظر ڈالیں تو بدکاروں کے دل میں نیکوں کو دیکھ کے توبہ آئے. اللہ کو ترس اور توبہ دونوں پسند ہے، ترس بھی اور توبہ. یہ میرے رب کو دونوں پسند ہیں، میرے اللہ کی پسندیدہ ادائیں ہیں، اس لیے میں دونوں کو بٹھا دیتا ہوں، میں دونوں کو بٹھا دیتا ہوں. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جس نے سورۃ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی، اس نے ایسے ہے جیسے تہائی قرآن کی تلاوت کی. اور فرمایا اس نے ایسے ہے جس نے 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا، ایسے ہے جس نے پورا قرآن پڑھ لیا. انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تو بستر پر لیٹ اور سورۃ فاتحہ اور قل ھو اللہ پڑھ
موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. بستر پہ لیٹ ایک دفعہ سورت الحمد شریف اور ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. اب ایک اور چیز سنیں پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، پھر ان ہتھیلیوں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، اپنے سر چہرے سے شروع فرما کر پورے جسم کے آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا کرتے اور پھر اسی طرح 3 دفعہ کرتے. پھر اگلی روایت سنیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے سوتے وقت قل هو اللہ اور قل فلق اور ناس 3 بار پڑھ لی، اگر موت آ بھی گئی تو شہادت کی موت ہوگی. اور آگے خوشخبری ایک لاجواب ہے، وہ ذرا سنیں. اگر موت آ گئی، یہ بھی خوشخبری ہے مومن کے لیے، آ گئی تو شہادت کی ہوگی، اور اگر زندہ رہا تو صبح جب اٹھے گا تو تمام گناہوں سے پاک ہوگا. کتنا زبردست چھوٹا سا عمل ہے. سوتے وقت سورت قل هو اللہ، سورت فلق، سورت ناس پڑھ کے ایسے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے پورے بدن پہ مارے، پھر پڑھیں، پھر ماریں، پھر پڑھیں، پھر ماریں. وعدہ کیا ہے؟ کیوں؟ وعدے کو دیکھنا ہے کہ وعدہ کر کون رہا ہے. کہنے لگا میری تھی کاٹن فیکٹری، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، فوت ہو گئے، نیک آدمی تھے، کہا میرا اتنا بھرم تھا، اتنا وعدہ تھا کہ میں اگر سگریٹ کی ڈبی پہ لکڑی کے کوئلے سے لکھ کے دے دیتا تھا کہ اس کو اتنے لاکھ اتنا دے دیں، بینک والے اس کو دے دیتے تھے، اتنا میرا اعتبار تھا. آپ یہ دیکھیں وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ، اس کا رسول ہے. ہاں وعدہ دیکھیں، وعدہ کس نے کیا ہے؟ وعدہ کرنے والا میرا رب ہے اور اس کا رسول ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوتے وقت اپنے ہاتھوں کو ایسے دعا کی طرح کرے سامنے، اور پھر ایک دفعہ قل هو اللہ، ایک دفعہ فلق اور ایک دفعہ ناس پڑھے، اور پڑھ کے اپنے پورے سر سے پاؤں تک بدن پہ ملے، پھر اسی طرح پھر اس طرح 3 دفعہ کرے. اب وعدہ کیا ہے اس پہ وعدہ یہ ہے، اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر موت آ گئی تو کیا؟ شہادت. اور اگر موت نہ آئی، صبح اٹھا تمام گناہوں سے پاک. اللہ، تمام گناہوں سے پاک. آج کے بعد یہ عمل چھوڑیں گے؟ یہ مسنون عمل ہے. اور اس کا اگلا فائدہ اور بھی ہے. میرے حضور نے فرمایا اگر تم یہ عمل کر لو، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہوگا. بس کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے، شافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی. آگے سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو جمعے کی نماز پڑھے، پھر کیا کرے؟ اب میری طرف دیکھو. 7 بار پڑھے سورت قل هو اللہ، 7 بار پڑھے سورت فلق اور 7 بار پڑھے سورت الناس. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اسے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہر برائی سے محفوظ رکھیں گے. برائی سے مراد نفس اور شیطان کی برائی، جادو جنات کی برائی، نظر بد اور حادثوں کی برائی، کسی دشمن کا برا اس سے سلوک، کسی دشمن نے اس کے لیے برا چاہا ہو، برا سوچا ہو، برا لکھا ہو، کوئی دشمن حاسد اس کے لیے برائی کا فیصلہ کر چکا ہو، کوئی حاسد دشمن شر پسند اس کے لیے برائی کے منصوبے کر رہا ہو، اور میں سب ختم. جو یہ عمل کرے گا، کون سا؟ کہ جو جمعے کی نماز کے بعد 7 بار قل هو اللہ، 7 بار فلق، 7 بار. عجب عمل ہے، عجب تاثیر ہے، بہت کمال چیز ہے. یعنی اگر مر گیا تو شہید ہے، اگر زندہ اٹھا تو اللہ پاک نے اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان، یہ تو ولی بننے کا راز ہے، مقام ولایت پانے کا ٹوٹکا اور نسخہ ہے. چھوٹا سا عمل ہے. اور جو اجتماعی بیٹھ کے پڑھے گا، جیسے آج ہم پڑھیں گے، اجتماعی بیٹھ کے پڑھے گا، اس اجتماعی بیٹھ کے پڑھنے میں جو سب سے بڑی تاثیر ملے گی وہ یہ ملے گی، کوئی مقبول و محبوب، کوئی قبولیت، کوئی محبوبیت، کوئی مظلوم، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی دردوں کا ہارا، کوئی اللہ کا ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی اللہ کا پیارا. اس محفل میں میرے دائیں